علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ اچھا، آج جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے، اور جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، تو میں ڈیفینیٹلی ان کا تعارف کرواؤں گا اور یہ بھی خود سے آپ سے بھی جو ہے وہ تعارف کروائیں گے۔ آپ لوگوں کو میری آواز ضرور آ رہی ہوگی، اور امید ہے کہ کیونکہ ہمارا کل سیشن نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے تو میں اس کے لیے سوری کرتا ہوں، اور بہت مشکل سے جا کے آج ہم نے ارینجمنٹ کی ہے، اور مفتی صاحب بہت زیادہ بزی بھی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ان کے کچھ اپنے کام ہوتے ہیں، مسجد میں ان کو رہنا ہوتا ہے، اور بھی زیادہ کام ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایشو تھا، بٹ بہت 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 زیادہ مہربانی مفتی صاحب کی کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے سیٹ اپ بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے برابر میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ لائیو سیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ آپ لوگ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ آج زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، جو کہ کل ہونا تھا، جس کی وجہ سے ٹیکنیکل بنیاد کی وجہ سے ہمارا سیشن نہیں ہوا تھا۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، کیونکہ 11:15 ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم مفتی صاحب مفتی عبداللہ نظامی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ان کا تعارف ان کی زبان میں پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پہلے تو سب سے پہلے تو میں بہت 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 شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے یہاں پہ، اور آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ آج اتنا ٹائم دیا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور 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 اجر ملے گا۔ دیکھنے والے مفتی صاحب، میں آپ ضرور بولنا چاہوں گا کہ کل جو سیشن ہمارا کینسل ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کو دکھ بھی ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ سیشن کینسل ہو گیا، اور یہ ہمیں سننا تھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں چیزیں معلوم ہونی تھی، کیونکہ رمضان بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس زکوٰۃ کے حوالے سے چیزیں بتائیں، اور جو لوگوں کے جو ہے وہ خدشات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ہمیں دور کریے گا۔ پہلے تو آپ اپنا جو ہے وہ تعارف فرمائیے گا پلیز۔ الحمدللہ، میں جامعہ فاروقیہ کراچی کا فاضل ہوں، اور وہیں تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کا کورس کیا، اور کافی عرصہ تقریباً 15 سال کے لگ بھگ جو ہے میں اشرف المدارس میں تدریس کرتا رہا، دین اسلامی کتب کی، اور اب الحمدللہ 4-5 سال سے میں جامعہ دارالہدیٰ گلستان جوہر بلاک 1 یہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے جو ہل ہے اس کے اوپر قائم ہے، وہاں الحمدللہ دینی کتب کی تدریس کر رہا ہوں، اور اسلامی تعلیمات الحمدللہ وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب، جیسے کہ آپ ان سب کو بھی معلوم ہے انفیکٹ کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو زکوٰۃ کے حوالے سے، تو تھوڑا سا زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں تعارف بھی کروائیے گا، اور اس کے خدشات جو ہیں، ہمارے سوالات بھی آئیں گے، ہماری آڈینس دیکھے گی، تو پلیز ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال اللہ تبارک وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طرح سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی کو، فلاح کو پہنچ گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو لفظ ان دو آیتوں میں استعمال ہوا، زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھنا اور پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اس سے جو ہے مال پاک ہو جاتا ہے، بقیہ مال جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ بڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم حکم زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کے اندر خیر و برکت پیدا ہونے کے بعد یقیناً اس کے مبارک اثرات جو ہے طبیعتوں پر پڑتے ہیں، اور اس مال میں پڑتے ہیں
جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بڑھنا اور اسی طرح پاک کرنا۔ اب زکوٰۃ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اس کو پاک کرے۔ تو زکوٰۃ کے اندر یہ خوبصورتی ہے اور زکوٰۃ کی یہ برکت ہے کہ انسان کا نفس بھی بہت ساری گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور جب فقراء و محتاجوں کو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس سے انسان کے نفس کے برے اثرات اس سے زائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور صدقہ خیرات کرتا ہے آدمی اور غریبوں پر اپنا مال لٹاتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی تسکین ایک صاحب ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار جب وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے، تو اس سے یقیناً اس کی نفس کی بھی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ایسا دیا ہے جو صرف اس امت پر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ فرمایا لئن اقسمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی وعزرتموه وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ یہ قرض جو حسنہ ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض حسنہ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے، تو قرض حسنہ جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی اس زکوٰۃ کے فریضے کو عائد فرمایا ہے تاکہ اور یہ اسلوب انداز اس لیے اختیار فرمایا کہ وہ اس زکوٰۃ کے حکم کو بوجھ نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ کا حکم صرف ہم پر ہی ڈالا گیا ہے اور یہ بوجھ ہم پہ ڈالا، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی ڈالا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے وعید بھی فرمائی ہے کہ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ جو ہیں وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور سونا چاندی کو جمع کر دیتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ادا نہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اب اس سے اگلے مرحلے میں جو ہے عرض یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے؟ ہاں، زکوٰۃ۔ تو یاد رکھیے کہ میں 4 لفظ کہہ رہا ہوں۔ ہر عاقل، بالغ، آزاد مسلمان شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو عقل مند ہے، پاگل اور مجنون شخص پر جو ہے چاہے اس کی ملکیت میں مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسرا ورڈ میں نے استعمال کیا بالغ، مطلب یہ ہے کہ نابالغ شخص، نابالغ بچہ ہے، اس کی ملکیت میں اگر مال ہے، قابل زکوٰۃ مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بالغ ہونے پر اس پر عائد ہوتے ہیں اور فرض ہوتے ہیں۔ تیسری چیز آزاد، ایک آدمی غلام ہے، جیسا کہ پہلے غلام ہوا کرتے کسی زمانے میں، آج کل تو جو ہے غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے ادوار میں کافی زمانوں میں غلاموں کا دور رہا، تو اگر کوئی غلام شخص ہے تو اس کی ملکیت میں آنے والا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا وہ شخص جو آدمی آزاد ہے، غلام نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے
ایک اچھا، شخص میں مسلمان. آپ کی بات کاٹوں گا. جی جو غلام اس دور میں ہم جن کو بولتے تھے جی وہ غلام اور آج کل کے جو نوکر چار ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. ان میں فرق ہے. اوکے. وہ یقیناً وہ جو ہے وہ آقا کی کلی ملکیت ہوتے، وہ اس کو اس کی فروخت بھی کر سکتے تھے. اچھا. وہ لوگ ہوتے تھے جو جنگ کے اندر کہ مسلمانوں کی جب کفار کے خلاف جو جنگ ہوتی تھی اور وہ جنگ کے لیے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہوتے، تو ان کو پھر وہ اگر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو بہرحال مسلمان دوسرا جو ہے، یہ چوتھا جو ورڈ ہے میں نے استعمال کیا، مسلمان ہونا. ظاہر بات ہے کہ نون مسلم جو کلمہ گو ہی نہیں ہے، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو ظاہر بات ہے دیگر احکام کا بھی وہ مکلف وہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا حکم اس پر بھی نہیں ہے. تو یہ حکم مسلمان پر لازم ہوتا ہے. تو ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان شخص جس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا اس کے پاس جو ہے نقدی ہو، یعنی کرنسی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب وہ مال جو ہے یعنی چاہے اس میں جو ہے اس نے نیت کی ہو، فروخت کی یا نہ کی ہو، بہرحال اس کی ملکیت میں اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس پر ایک اشکال ہوگا اور ایک ذہنی کنفیوژن ہے، تو اس کے انشاءاللہ سوال کے سیشن میں، بلکہ غلط فہمیوں کے ازالے کے سیشن میں ہم نے اس کو ذکر کریں گے. تو 2 چیزیں ہو گئی، یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ جو ہے کن اموال کے اندر ہوتی؟ سونا، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت. 4 مال تجارت یعنی وہ مال جس کو ہم نے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، جس پر ہم بزنس کر رہے ہیں. مثال کے طور شاپ کے اندر ہمارا سامان رکھا ہوا ہے، ہم فروخت کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جو مال بھی ہے اس کی ٹوٹل مالیت پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب سونا ہے، سونا جس شکل میں بھی موجود ہے، اور اگر ایک آدمی ہے جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہے اور اس کے پاس کوئی بھی اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف 7.5 تولے سونا ہے، تو جب تک وہ 7.5 تولے سونا نہیں ہو جاتا اس کی ملکیت میں، تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس چاندی ہے تو اس کا 52.5 تولے ہونا ضروری ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے حساب سے پاکستان میں وہ بنتی ہے 46,329 روپے. 52.5 تولے چاندی کی جو 52، چونکہ آج کل چاندی سستی ہے، تو سستی ہونے کی وجہ سے اگر 52.5 تولے یعنی 52.5، اگر 52.5 تولے چاندی کسی شخص کی ملکیت میں ہے تو وہ گویا کہ 46,329 روپے کا مالک ہو گیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس پر زکوٰۃ فرض. اسی طریقے سے کسی شخص کے پاس اتنی مالیت ہو، یعنی 46,329 روپے ہوں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو. کیش میں ہو، کرنسی ہو. اچھا، کیش کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بانڈز خریدتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج سے بانڈز خریدتے ہیں انعامی کے طور پہ کہ بھائی انعام نکلے گا تو میں اس بانڈز کے اگینسٹ میں مجھے جو ہے وہ انعام، بڑا انعام نکلے گا. جی. وہ بانڈ جو ہوتا ہے وہ لیٹ سپوز اگر 100 روپے کا ہے تو اگر آپ 1 سال کے بعد بھی بیچنے جاؤ وہ 100 روپے کا ہی جائے گا، وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. جی. تو وہ بھی یقیناً اس کی بھی انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا. تو اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی پراپرٹی شمار ہوتی ہیں، اور وہ پراپرٹی شمار ہونے کے بعد آپ کی ملکیت کہلاتی ہیں، اور اس ملکیت کی وجہ سے جو اماؤنٹ ان کی بنتی ہے وہ آپ کی زکوٰۃ کی اس پہ شمار ہوگی. اس کا مطلب ہے چاہے وہ اس بندے کے پاس گاڑی ہو، جی، چاہے وہ گھر ہو؟ نہیں، یہ تو ایک بنیادی ضروریات کے اندر آ گئی. اچھا جی. یہ یعنی مثلاً پراپرٹی مطلب آپ سیونگ ہو، آپ کی سیونگ کا پارٹ ہو، وہ مطلب آپ نے جمع کیا ہو، اس کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا. جی، یعنی پراپرٹی سے مراد وہ پراپرٹی جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، سیل کرنے کی نیت سے آپ نے لی ہے، یا سیل کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اب یہ سیل کرنی ہے، تو مال تجارت اس کو کہتے ہیں. اچھا. تو ظاہر بات ہے کہ
اگر آپ کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے, جی چاہے وہ سیل کے لیے ہے نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں ہے, تو اس پر بھی زکات. اوکے جی جی, اس پر صحیح ہے زکات. صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے. اسی طرح مال تجارت, تیسری چیز جو تھی مال تجارت تھی, یعنی وہ مال جو بزنس کے لیے آپ نے, مثال کے طور ایک دکاندار ہے, اس نے اپنے دکان کے اندر 15-20 فریج رکھے ہوئے ہیں یا 2-3 فریج رکھے ہوئے ہیں, اگر ہاں ان کے بیچنے ہیں اور اس نے سارا تجارت و بزنس کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں, تو اگر ان کی مالیت جو ہے 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکات فرض ہے, کل مالیت پر زکات فرض. صحیح ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یعنی 7.5 تولے سونا ہو, اس کے ساتھ اگر کوئی اور چیز یعنی سونا یعنی تھوڑی سی چاندی ہوئی یا تھوڑا سا مالی تجارت ہوا یا تھوڑی سی کرنسی ہوئی, تو پھر اس کا حکم الگ ہے. یعنی ہمارے پاس 2 نصاب ہیں, ایک ہے سونے کا نصاب, ایک ہے چاندی کا نصاب. سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا. اگر کسی آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف سونا ہے, تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولے ہو رہا ہے یا نہیں. اگر 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکات فرض ہوگی. اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ شرط ہے کہ اس کے پاس نہ تو مال تجارت ہو, بزنس والا مال ہو, ذرا سا بھی نہ ہو, اور 1 روپیہ یعنی کرنسی بھی نہ ہو, کرنسی چاہے 1 روپیہ بھی نہ ہو. اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, کہ جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ 7.5 تولے سے کم سونا ایک آدمی کے پاس ہے, مطلب 6 تولہ ہے یا 3 تولہ ہے یا 1 تولہ یا آدھا تولہ ہے, یا وہ 7.5 تک بھی ہو, 7.25 تک بھی ہو, لیکن کم ہے وہ 7.5, لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے تھوڑی سی چاندی ہے, تو اب سونے کی اور اس چاندی کی دونوں کی قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی تو پھر اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی. یہ تو ہوگی 2 جنس. اگر 3 جنس اکٹھی ہو جاتی ہے, تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑی سی کرنسی ہے, تو اس صورت میں بھی چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو میں نے بتائی کہ 46,329 روپے تک اگر پہنچ گئے تو اس کے اوپر بھی زکات فرض ہو جائے گی. اسی کے طریقے سے اگر 4 جنس اکٹھی ہو گئی, کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے اور کچھ کرنسی ہے اور کچھ جو ہے مالی تجارت ہے, تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر چاندی کے نصاب کے حساب سے اس پر زکات فرض ہوگی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو میرے خیال سے ہے. ابھی اس میں فردر کس پر فرض ہے, یا میں ایک اور سوال اگر آپ سے کروں. ہاں, اس کی تھوڑی سی وضاحت. جی. اب جو ایک آدمی ہے جس کے پاس اتنی مالیت ہے, اب دیکھا یہ جائے گا کہ یقیناً ایک آدمی کو کچھ لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور کسی کو دینے ہوتے ہیں. مطلب کسی کو قرضہ دیا ہے یا کسی کو قرضہ دینا ہے. جی, کسی کے قرض کسی کو قرض اتارنا ہے اور کسی سے قرض لینا ہے. تو جتنی بھی اماؤنٹ لوگوں سے لینی ہے اس کو آپ جو ہے پلس کریں گے اس مالیت کے اندر. مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور لوگوں کے پاس میں جو میرا, ایک کے پاس 10,000 روپے ہے, ایک کے پاس 20,000 روپے, ایک کے پاس 30,000 روپے ہے, تو یہ ٹوٹل 1.5 لاکھ روپیہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب جتنا بھی مجھے پیسہ ان سے ملنا ہے, چاہے مجھے نہ ملا ہو, لیکن میرے اوپر بہرحال اس کی زکات فرض ہے. اچھا, چونکہ وہ میری ملکیت ہے. اس کا مجھے وقت بھی نہیں معلوم کہ وہ کب ملنا ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ ملے گا, مجھے امید ہے. ایک تو وہ مال ہے نا جس کی امید ہی نہیں, صحیح ہے, تو اس کو تو آپ ختم کر دیجئے, اس کے اوپر زکات نہیں. لیکن جس کے ملنے کی امید ہے تو وہ آپ اس مال کو, آپ ان پیسوں کو آپ پلس کر لیجئے اس کے ساتھ. تو اب مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ اور 50,000 روپے لوگوں کے پاس ہے, تو 1.5 لاکھ پر زکات آ جائے گی. صحیح. اسی طریقے سے اگر میرے اوپر کسی کے ڈیو ہے, مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے, لیکن میں نے دینا ہے 50,000 روپے لوگوں کو دینا ہے, قرضہ ہے میرے اوپر, تو میرے پاس تو صرف 50,000 روپے بچے. وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے 50,000. ہاں, وہ 50 میرا نہیں, وہ کاٹ کے ہاں, اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. جس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, لوگوں سے قرضہ لینا ہے, کیا کیا لینا ہے اور کیا کیا ہم نے دینا ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. صحیح. ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. مثال کے طور پہ فور ایگزامپل ہم جو ہے اس کی ہم مثالیں دے کر واضح کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے جو ہمارے ذمہ ڈیو ہیں,
تو وہ ہم نے مائنس کرنا ہے صحیح ہے. اور جو لوگوں سے لینا ہے اس کو پلس کرنا ہے اس مال کے اندر, تو پھر اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس پورے مال پر سال گزرنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے 1.5 لاکھ روپیہ ہے, 1.5 لاکھ روپیہ ہے. اب میرے پاس وہ آیا ہے یکم محرم کو یا یکم رمضان کو میرے پاس آیا, تو اگلے سال 1 سال گزرنے کے بعد میرے اوپر اس زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوگی. اچھا جی, یعنی مال جب میرے پاس آ گیا, 1 لاکھ روپے میرے پاس آ گیا, تو زکوٰۃ فرض تو ہو گئی کیونکہ میں صاحب نصاب ہو گیا, میرے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا, لیکن اس کی ادائیگی کب کرنی ہے؟ اس کی ادائیگی سال گزرنے پر کرنی. پیمنٹ کب کرنی ہے؟ پیمنٹ جب پیمنٹ کا مرحلہ آئے گا 1 سال گزرنے کے بعد. اگر ہم پہلے کرتے ہیں تو پہلے کر دے تو کوئی حرج نہیں, ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر ڈیو ہوتی ہے آپ کی, ایک ہوتی ہے ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے نا, کہ ہاں بالکل ڈیو ڈیٹ آنے والی ہے, ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ آپ کی 1 سال کے بعد. 1 سال کے بعد. صحیح, بالکل صحیح. تو امید ہے کہ ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں, انفیکٹ 12 لوگ میں دیکھ سکتا ہوں, 13 لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور ابھی تو سیشن سٹارٹ ہوا ہے, ہمیں صرف 20-21 منٹ ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کے کویشچنز بھی ہوں گے. میں ابھی کمنٹس نہیں پڑھ رہا, میرے موبائل میں ہے, تو ڈیفینیٹلی میں کویشچنز بھی پڑھوں گا. تو ابھی میرے خیال سے ہلکا پھلکا آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سم ٹائمز بہت سارے لوگوں کے لیے کمپلیکیٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا اتنے سارا حساب کرنے کے بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. آپ سیشن دوبارہ دیکھیے گا, دین اٹ ول بی کلیئر فار یو. اگر کوئی بھی پھر مسئلہ ہو تو پھر آپ اپنے کسی قریب جو ہے وہ مفتی صاحب سے بھی یہ مشورہ کر سکتے ہیں, یا مفتی عبداللہ صاحب بھی ہوں گے, آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ زکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ مصرف کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون لوگ. ہم نے زکوٰۃ تو نکال لی, مطلب کس کو دینی ہے, کس کو دینی ہے. اچھا, یہ میں ایک ٹاپک ہے کس کو دینی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ فرمائیے گا, میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. کب دینی چاہیے, کس کو دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا, 60 میں فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ تقریباً 8 مصارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا. فرمایا کہ صدقات جو ہے, یعنی صدقات سے مراد جو ہے یہ صدقات واجبہ یعنی فرض صدقات, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ کا مال اور زکوٰۃ کا استحقاق ان لوگوں کا ہے جو فقیر لوگ ہیں اور مسکین لوگ ہیں. اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی ملکیت میں صرف اتنا ہو کہ وہ 1-2 ٹائم کا گزارا کر سکے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوں کہ وہ یعنی تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے ہو کہ دن کا گزارا ہو جائے. ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں. فقر سے لیا گیا, فقر کے معنی محتاجی, تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا محتاج ہے, اس کو ضرورت ہے. تو فقراء فقیر کی جمع ہے, اور فقیر سنگولر ہے, اور فقراء اس کا پلورل ہے. اسی طرح مساکین مسکین کی جمع ہے, مسکین سنگولر اور مساکین اس کی پلورل ہے. تو مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو, یعنی وہ ایک وقت کا کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو, ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی اپنے پاس کچھ کھانے پینے کا اسباب بھی نہیں رکھتے, اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور بالکل ہر طریقے سے جو ہے وہ نہتے ہیں, ہر قسم کے ہر طریقے سے وہ محتاج ہے. فقراء نمبر 1 فقراء, نمبر 2 مساکین. والعاملین علیہا, تیسری قسم زکوٰۃ کا مصرف اور زکوٰۃ کے مستحقین کی وہ ہے جو زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ کا مال جو ہے لوگوں سے لے کر آتے ہیں اور حکومت کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کے انڈر میں کام کر رہے تو زکوٰۃ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں, تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی ادارہ, ایک آرگنائزیشن ہو, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, لیکن وہ زکوٰۃ کا ہی کام کرتی ہے, زکوٰۃ ہی کا کام, لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے پھر وہ آگے دیتے ہیں, آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. جی ان کو بھی دے سکتے ہیں, مطلب اس ادارے میں دے سکتے ہیں. جی اس ادارے میں. ٹھیک ہے. اور فردن بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی کام کرنے والے ہیں, لیبر ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والی, اس کو آپ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. والمؤلفۃ قلوبہم,
یہ جو ہے چوتھی قسم ہے مؤلفت قلوب کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام نئے نئے اسلام میں داخل ہوں اچھا تو یقیناً ان کی سپورٹ کرنے والے بالکل اپنی سپورٹ ہٹا لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں بالکل. اور وہ بیچارے نہتے ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام نے ان کی دلداری کے لیے اور ان کی دل بستگی کے لیے، ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ کے مصرف، زکوٰۃ کے مال سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک ان کا ایک استحقاق رکھا. بٹ وہ شرط یہ ہے کہ وہ غریب اور مسکین بھی ہو، یا وہ فائنینشلی اگر اسٹرانگ بھی ہوں لیکن آپ پھر بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پر فائنینشلی اسٹرانگ مطلب وہ مالا مال ہو، اپنی ملکیت بھی ہو، ان کے پاس کیش بھی ہو، لیکن وہ مسلمان ہوئے، پھر تو اس پہ تاکہ وہ ان کا دل اس دین اسلام سے متعلق جم جائے اور دین اسلام کا ان کے اوپر اچھا تاثر پڑے، تو ان کی ہیلپ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. آلدو میرے خیال سے جو مسلمان ہوں گے بٹ وہ مالا مال بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک غیر مسلمان تھا، ٹھیک ہے، میں کرسچن تھا یا میں ہندو تھا، تو بٹ میں مالا مال بھی تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، بٹ جب میں مسلمان ہوا تو میرے جو اپنے رشتے دار تھے مجھ سے بیک ہو گئے، جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے مجھے فائنینشیل سپورٹ کم ہو گئی ہو. بٹ میرے پاس پیسے بھی ہوں، میرے پاس جب مسلمان لوگ زکوٰۃ لے کے آئیں گے تو مجھے بھی دے سکتے ہیں وہ لوگ، مطلب حالانکہ میرے پاس پیسے تو ہیں. ہاں، دونوں صورتیں اس میں پیش آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نادار ہو چکا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو، لیکن اب اس کو جو ہے ایسی صورتحال میں جب اس کے سارے سہارے دور ہو گئے تو اس کو بس اوقات سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو دین اسلام جو ہے ان کی ہمدردی کے لیے، ان کی خیرخواہی کے لیے، اور ان کا دل جو ہے اسلام پر مطمئن ہو جائے تو ان کی ہیلپ کرتا ہے وہ زکوٰۃ، مد زکوٰۃ. اور وہ بتا کے بھی دینا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. کسی بھی مستحق کو جب آپ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال. اچھا، بتانا نہیں، بالکل اس کو تحفے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے تو وہ تحفہ ہے، زکوٰۃ تو ہمارے لیے. البتہ اس بات کی تسلی کر لی جائے جس دیگر مصارف کے حوالے سے کہ دیگر مستحقین کے حوالے سے، جس مثال کے ہم فقیر یعنی ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں کہ واقعتاً وہ مستحق ہے بھی یا نہیں. ایک آدمی ہے جو اس کے پاس جو زیورات رکھے ہوئے ہیں اور 46,329 روپے کا وہ پہلے مالک ہے، اتنے اماؤنٹ کا مالک ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر تو خود زکوٰۃ فرض ہے. تو وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو مؤلفت قلوب وفر رقاب، اس طریقے سے اگلے مرحلے میں رقاب سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی گزارے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ غلام پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آپ نے آف کر دیا؟ اچھا، نہیں، شکریہ. تو رقاب سے مراد جو ہے وہ غلام جو کسی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلاموں کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی نوکر چاکر ہیں اور وہ غریب ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے. والغارمین، غارمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کے اوپر قرضہ کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ مقروض ہو گئے ہیں. مثال کے طور میں ایک شخص ہوں، میرے اوپر جو کئی لاکھ جو لوگوں کا قرضہ ہے، تو جو شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ میری اس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے کہ میرا قرضہ ادا کر دے، اتار دے. تو جو مقروض لوگ ہیں ان کو بھی مستحق زکوٰۃ شریعت نے کہا ہے. وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ایک خاص ٹرم ہے شریعت کی اصطلاح میں، ان لوگوں کے لیے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار سے برسر پیکار ہوں، اس لیے کہ کفار جو ہے ان سے جنگ کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی در پہ ہیں. تو اب جو ہے جو مجاہد اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وہ کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی آپ جو ہے وہ بھی مستحق ہے، اس کی بھی آپ جو ہے زکوٰۃ کے مال سے ہیلپ کر سکتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر ایسا کوئی مسافر آدمی ہے جو ویسے تو مالدار ہے. مثال کے طور پر وہ یہاں سے اسلام آباد سے یہاں کراچی آیا، اب اسلام آباد کے اندر تو اس کے پاس مال ہے لیکن یہاں اتفاق سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کسی بھی سفر کی نیت سے آیا، اگر وہ
خدا نخواستہ کسی ڈکیتی کی اور کسی وہ تو چوری ہمیں بھی کی، نہیں معلوم پڑے گا، ہاں وہ تو کسی ہمیں بھی بھی سفر چیز کے، کا ہم علم نہیں ہوگا۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے نیک مقاصد کے لیے آیا ہوگا، تو لہٰذا اس کی آپ ہیلپ کریں صحیح اور زکوٰۃ کے مال سے اس کو دیں، صحیح ہے، یہ بالکل جائز اور وہ استحقاق رکھتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فریضہ کہ آپ ان تمام 8 اقسام کے لوگوں کو، 8 قسم کے لوگوں کو آپ مستحق زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہم نے 3 جو ہے وہ چیزیں کور کی ہیں، ایک تو زکوٰۃ کیا ہے، باقی جی 4 چیزیں کور کی ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے، جی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، جی زکوٰۃ کب دینی چاہیے، جو کہ 1 سال کے بعد ڈیو پیمنٹ آتی ہے جی ہماری، جی بٹ اگر آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ دے سکتے اس ہیں۔ کے لیے کوئی مہینہ فرض نہیں ہے؟ ہاں، اس کے اوپر کوئی وقت متعین نہیں ہے، اچھا، بلکہ جس وقت آپ نے جس وقت آپ کے پاس قابل زکوٰۃ مال آیا، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے مال، تو اتنا مال جب آ گیا تو اس ڈیٹ کو آپ لکھ لیجیے اپنے پاس۔ صحیح ہے، اس ڈیٹ کو آپ لکھنے کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا تو اس 1 سال گزرنے پر آپ کی زکوٰۃ جو ہے ادائیگی ضروری ہو گئی، اور پھر آپ جو ہے اس کی زکوٰۃ اچھا، ادائیگی تو کر لیں۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ رمضان کے دن بہت زیادہ ایکٹیو کیوں ہو جاتے ہیں رمضان زکوٰۃ دینے پہ؟ کیوں اتنے زیادہ وہ اپلائی ہوتے ہیں کہ ہم رمضان میں دیں گے، ہم رمضان میں؟ کیونکہ اس کی کوئی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان آتے ہی فرض ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مال حالانکہ آنے پہ فرض ہو جاتی ہے۔ جس تاریخ کو مال آیا ہے صاحب زکوٰۃ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی تاریخ متعین ہو گئی، ہمیشہ اس تاریخ کو وہ زکوٰۃ نکالے۔ ہاں، اگر یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مستحقین جو ہے میرے پاس نہیں ہے، تو مستحقین کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے قابل زکوٰۃ مال جو ہے رمضان کی شروع میں آیا ہو، شعبان میں آیا ہو، تو رمضان میں ادا کر سکتا ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس فریضے کی ادائیگی کر دے۔ وہ آپ کے اوپر برڈن ہوتا ہے، قسم کا برڈن قرضہ ہوتا ہے جو آپ بالکل کو یقین۔ اتارنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک اور پوائنٹ کور کیا کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ جی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے یہی ہے۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر ہم ایک آدھ سوالات لے لیں بیچ میں، پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی جی اچھا، میرے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے وہ کچھ لوگوں کا ہے، بلکہ میں اس کو سوال دے دیتا ہوں یہیں سے ہی۔ اوکے، پہلا سوال جو ہے وہ ہے نوید راجہ صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے اردو میں سوال کیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا نوید راجہ صاحب، میں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی 1 لاکھ کا مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کے لیے تقریباً قرض کے برابر رقم اکٹھی کر چکا ہو، جی 1 لاکھ کا مقروض ہو لیکن اس کے پاس 1 لاکھ روپے کہیں سے آئے بھی ہوں، جی ٹھیک ہے، اور یا اس نے جمع کیا ہو لیکن ادا نہ کی ہو، تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ مطلب اس نے شاید قرض ادا نہیں کیا لیکن اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے اور 1 لاکھ روپے بھی ہے، جی تو میرے خیال سے آپ نے اس کو چیز کو کور کیا تھا، بڑا آپ تھوڑا سا اگر اور خلاصہ فرما دیں اس پہ۔ دیکھیے کہ قرض جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے، ایک جو ہے بزنس کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ نے ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا ہے تو یقیناً آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ رقم جو آپ کے پاس ہے وہ تو قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ تو قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس اپنی ذاتی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا سلسلہ، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر وہ قرضے جو ہیں ایسے ہیں جو تجارت کی غرض سے لیے ہوئے تھے، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں روپے قرض لیتے ہیں اور کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کروڑوں میں اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو تجارتی مقاصد کے لیے جو قرضے لیے گئے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ نے اپنے لیے قرض لیا ہے یا وہ آپ نے انویسٹمنٹ یا بزنس کے لیے بزنس، ظاہر بات ہے کہ آپ نے ایک تو ذاتی استعمال، ایک بزنس ہے، تو اگر بزنس کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر کل اماؤنٹ پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہو، کروڑوں میں اس کے اوپر لازم ہو قرض کی صورت میں۔ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، ایک اور کویشچن ہے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ if a person has no gold no silver but has the handsome amount of the cash in their what is the procedure، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے اور میرے خیال سے نہ پراپرٹی ہے، بٹ اس کے پاس نقد رقم ہے اور بہت سارا پیسہ ہے، تو وہ آپ نے ان کو منیمم اماؤنٹ بتانا تھا ہے کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے کیش جس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس جو ہے پاکستانی روپوں میں اگر 46,329 روپے کا وہ مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5 جو ہے اس کی زکوٰۃ جی جی، اور اسی میں سے ہی دینا ہے جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، جی اس میں سے ہی دینا ہے زکوٰۃ۔
ہاں اسی میں سے دے دیں, یا اپنی ظاہر بات ہے اگر اس کی ملکیت میں اور بھی پیسہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا, اس کا 2.5 نکالیں گے آپ. مطلب منیمم 46,000 آپ نے کتنا اماؤنٹ بتایا؟ 46,329 روپے. 46,329 روپے ہو. جی اگر 47,000 ہو تو وہ جی 47,000 کے حساب سے آپ 2.5 اٹھائیں گے یا 46,300؟ نہیں 47,000. اگر میرے پاس 47,000 ہے, 50,000 ہے, 60,000 ہے, 1,00,000 ہے, تو کل اماؤنٹ کا 2.5 نکالیں, جس کو ہم 40واں حصہ بھی کہتے ہیں. 40واں حصہ بھی کہتے ہیں. جی گریٹ گریٹ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ایک آدھ سوال اور لیتے ہیں پھر ہم آگے اس پہ بڑھتے ہیں. اچھا ایک اور کوشچن ہے صوبیہ آغا کا, وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی لڑکی کے پاس 7.5 تولہ سے زیادہ اپنا گولڈ ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے؟ ایک یہ سوال ہے. سیل کے لیے نہیں ہے, مطلب اس نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا, بٹ اپنے جو ہے وہ پرسنل جیولریز ہے, شادی وغیرہ میں پہن لیا, گھر میں کسی فنکشن میں پہن لیا, اس کے لیے. پلیز اس پہ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. ہاں اس بارے میں شوہر کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر بیوی کو ان کے گھر والوں کی طرف سے یا ان کی ساس, مطلب میری امی کی طرف سے ان کو سونا ملتا ہے اور وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, تو وہ اس پہ یہ بھی کلیئر کرتے ہیں کہ شوہر پہ بھی فرض ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا یا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہی نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں. جو لڑکی کی ملکیت میں آ گیا اور اس کو گفٹ ملا ہے تو ظاہر بات ہے وہ شوہر کا نہیں رہا. بالکل صحیح ہے. اسلام نے شوہر کی ملکیت الگ تصور کی ہے اور بیوی کی ملکیت الگ تصور کی ہے. تو اس کے پاس جو بھی اس کو گفٹ ملے وہ اس کی ملکیت میں ہو گئے. اب اس کو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے. اچھا لڑکی پہ, جی لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. تو لیکن اس کے پاس تو جیسے نماز, جیسے نماز مرد پر الگ فرض ہے اور عورت پر الگ فرض ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ اس کی ملکیت, اس کی اماؤنٹ, یعنی اس کے پاس جو پیسہ ہے مرد شوہر کے پاس, تو اس کی زکوٰۃ الگ فرض ہے اور اس کی عورت کی زکوٰۃ الگ فرض ہے. اچھا جی. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے, اگر لڑکی پہ یہ فرض ہو جاتا ہمیں ہے, پہلا سوال جو ہم مکمل کر لیں, چونکہ اس میں یہ جو ایک عورت جو اپنے پاس ایسے زیورات کے مالک ہے جو وہ اپنے ذاتی استعمال میں زیورات ہیں اس کے, تو اس میں دو نقطۂ نظر ہیں. ذاتی استعمال مطلب کسی فنکشن, مثال کے طور پر فنکشن میں پہنتی ہے یا کبھی کبھار پہنتی ہے یا بہرحال اس کی ملکیت میں, یعنی سال بھر میں 2-4 دفعہ پہن لیا یا ہمیشہ پہن لیا, بہرحال اس کی ملکیت میں ہے. تو اس کے اندر دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ جناب وہ جو کبھی کبھار پہننے کو ہوتے ہیں زیورات, ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے, اور جو عام طور پر پہنے جاتے ہیں استعمال میں ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں جو بھی پیسہ آئے گا یا سونا آئے گا, چاندی آئے گی, جو بھی اس کی ملکیت میں یا مال تجارت ہوگا, بزنس والا مال ہوگا, بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر فقہ حنفی کے مطابق یہی مسئلہ ہے کہ عورت, میں اس کے اوپر ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ ایک عورت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, تو اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے پہنے ہوئے کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, یہ تو جہنم کے کنگن ہے اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جو استعمالی زیورات ہیں, چاہے وہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہوں یا ہمیشہ استعمال ہوتے ہوں, بہرحال فقہ حنفی کے مطابق اس حدیث کی روح سے زکوٰۃ فرض ہے. خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جب آپ وہ کبھی کبھار استعمال کرتی ہیں یا ہمیشہ استعمال کرتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں, استعمال کے زیورات پہ زکوٰۃ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے پاس نہ نوکری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ملکیت ہے. اب اس کی زکوٰۃ اتارے کیسے؟ وہ اپنے شوہر کو بول کے بھی اتار سکتی ہے یہ زکوٰۃ, یا جو ہے وہ یہ قرض اتار سکتی ہے, یا اس میں سے کچھ چیزیں بیچ کے پھر جو ہے اس کا زکوٰۃ اتار؟ اس کی ادائیگی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی پاکٹ منی سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیا کرے. ٹھیک ہے. پاکٹ منی سے جو ہے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھ لے اور اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے. صحیح ہے. اگر شوہر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کی اجازت سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے یہ زیورات آپ کے ہیں, لہٰذا میں افورڈ نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں, تو پھر اس کو جو ہے اس زیورات سے کاٹ کر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی
اس کے اوپر یہ اس کا فریضہ ہے، تو اس میں سے اس کو علیحدہ کر کے اور کاٹ کر بھی زکوٰۃ ادا کرے گی. تو چونکہ اس کی ملکیت میں ہے اور اللہ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے، اس کے اوپر لازم کیا ہے، تو لہٰذا اس کی ادائیگی اس کے ذمے ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آخری سوال لے لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ ہم نے ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی اچھا، نوشی خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا، اچھا یہ ویسے ایک الگ سے سوال ہے، جی تو اگر آپ ان کے علم میں اضافہ کر لیں تو اچھا ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کمیٹی کے پیسوں سے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ کمیٹی کے پیسے، ہاں، کمیٹی کے پیسے، ایک تو صورت یہ ہے کہ تو آپس میں لڑکے لڑکیاں یا فیملیز ڈالتی ہیں پیسے، 5,000 روپے مہینہ، اور مہینے میں جو ہے وہ 50,000 نکلنے ہیں، پھر آپ اس کی 5,000 روپے جو ہے وہ ادائیگی کرتے جاتے ہیں، کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں پیسے. جی کمیٹی BC اس کو کہتے ہیں. بالکل. ہاں جی. تو اس طریقے سے عام طور پر جو کمیٹی کی اگر لانگ ٹرم کے مطابق اس کو رکھی ہوئی، مثال کے طور پر 12 قسطیں اگر رکھی ہوئی ہیں تو پورا سال چلے گی. جی. تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو BC والے جو ممبر ہوتے ہیں، کبھی شروع میں اس کی لاٹھی کھل جاتی ہے، کبھی درمیان میں کھلتی ہے، کبھی آخر میں کھلتی ہے. اگر اس کی شروع میں کھل گئی تو بقیہ 11 قسطیں جو ہے اس کے اوپر قرض آ گئی، اب وہ مقروض ہو گئی. کیونکہ اگر 1 لاکھ کی یا اگر 50,000 کی بھی اگر وہ BC ہے تو ہر مہینے 50,000 اگر وہ دے گی، 50,000 دے گی، تو اس حساب سے اس کے اوپر یعنی آپ ضرب دے دیں اس کو 50,000 کو تقریباً، یہ کل اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی مقروض ہو گئی. تو ایسی صورتحال میں تو اس پر جو ہے حج فرض ہی نہیں ہے. اگر یہ کرتی بھی ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب اس کو فرض نہیں کیا ہے تو اس کو بھی اپنے اوپر اب مشقت نہیں ڈالنی چاہیے. تو اس کے بہتر یہی ہے کہ اپنے پیسے جمع کریں، بہتر طریقہ یہی کہ اپنے پیسے پاکٹ منی سے یا پیسے جمع کریں. جی، پھر جا کے آپ کسی سے قرض لے کے بھی حج یا عمرہ نہیں کر سکتے. نہیں، اس صورت میں اس پہ فرض نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اپنی کہ محبت میں جاتا ہے، یار مجھے دیکھنا ہے مدینہ میں، اس کی صورت عمرہ ہے، عمرہ کر لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. ایک اور سوال ہے پھر آخری، جو کار فائنینسنگ کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ بتائیے پلیز. خان سے سیف، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کیونکہ یہ سوال میرا بھی، ہم اس کو تھوڑا سا آخر میں لیتے ہیں. تو مفتی صاحب جو ہے وہ پلیز آپ اپنا کنٹینیو کریے گا. تو ہمارا جو نیکسٹ کویشچن تھا وہ یہی تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض نہیں ہے. اس پہ شاید ہم نے کور کر لیا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض نہیں ہے. جی الحمدللہ کافی چیزیں اس سے کور ہو گئی. یہ جو مین ٹاپک ہے، 3 چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ اکثر کنفیوژن رہتی ہے، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات میں فرق کیا ہے؟ صحیح. زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے جیسے نماز فرض ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہاں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نے آیت نقل کی اور کوٹ کی، اس میں فرمایا فریضۃ من اللہ. زکوٰۃ جو ایک فریضہ ہے، فرض ہے. تو فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کا حکم پکا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کا انکار کرنے والا گویا کہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور خیرات کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، انسانیت کی فلاح اور بہبود اور ان کے رفاہی کام کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی ہیلپ کرنا، یہ خیرات. صدقے کا مطلب بھی یہی ہے. خیرات اور صدقات دونوں ایک ہم معنی لفظ ہیں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جی، خیرات یعنی صدقہ بھی خیرات ہی ہے. صدقہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے خیرات کو خیرات اس لیے کہ وہ خیر کے لفظ سے بنا ہے، یعنی نیک کام. تو اب نیک کام تو بہت سارے ہیں. اب نماز بھی خیر کا کام ہے، روزہ بھی خیر کا کام ہے، لیکن اس میں یعنی وہ نیک کام جو جس کا تعلق مال سے ہے اس کو خیرات کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ صدق سے، صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی، کہ ایک انسان سچے دل سے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کا تعاون کرتا ہے، کسی بھی شخص کو دیتا ہے، تو اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اب صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے. اب یہ مال جو سچے دل سے دیا 2 قسم کا، ایک فرض ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے. تو صدقہ فرض جو ہے وہ جو صدقہ جو ضروری صدقہ ہوتا ہے اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے. وہ جو ہے کسی شخص پر لازم نہیں ہوتا، بلکہ اگر اپنی
ہاں دینا چاہے تو اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے سچے دل سے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. صدقے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی یا کوئی کو ہٹانے کے لیے بھی وہ اس کے فوائد میں شامل ہے کہ ایک آدمی جو ہے نفلی صدقہ نکالتا ہے، ایک تو زکوٰۃ اس نے نکالی، اس سے تو مال پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا، اس کے اندر برکت آئی. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہو اور مصیبتیں بلائیں آ رہی ہوں تو صدقہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو روک لیتے ہیں. تو صدقے کی یہ فوائد و ثمرات ہیں کہ جو انسان سچے دل سے اللہ کے راہ میں جو مال دے گا تو اس سے جو ہے بلائیں ٹل جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر آنے والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں اور ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے خیرات کی وجہ سے دور فرما دیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز اسی حوالے سے تھی کہ خیرات جو ہے وہ کسی کے گھر میں کسی دادی دادا ماں باپ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ثواب کے لیے، اصال و ثواب کے لیے بھی کیا ہم خیرات دے سکتے ہیں؟ صدقہ تو برائی ایک غضب جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو خیرات ہے کیا ہم ان کے لیے دے سکتے ہیں جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، ان کے ثواب کے لیے، ان کے اصال و ثواب کے لیے؟ ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ بالکل. ہمارے جو خیرات ہے یہ ایک نیک عمل ہے. اس نیک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے. اب اس کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ میرا فلاں پیارا یا فلاں پیارے فلاں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ نے اس نیک عمل اور خیرات کے نتیجے میں آپ نے جو ہمیں ثواب عطا فرمایا یہ فلاں کی روح کو منتقل کر دیجئے، فلاں کو پہنچا دیجئے. تو اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. اگر آپ اپنے پیاروں میں سے کسی پیارے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے سگے اور اپنے دور کے رشتہ داروں کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، حتیٰ کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جب وہ مشرق میں رہتا ہو مغرب میں رہتا ہو، تو آپ اس کے لیے اس کے نام سے خیرات کر سکتے ہیں. جی، عام طور پر خیرات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کے لیے ہی جی لوگ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جن کو ہم دیتے ہیں خیرات یا صدقات کے پیسے، ان کو کیا بتانا لازمی ہے یا آپ اپنی انٹینشن دل میں رکھیں اور آپ پیسے دیتے ہیں؟ جیسے ہم زکوٰۃ کے آپ نے بولا کہ آپ کو نہ بتاؤ پیسوں کے لیے، کیا خیرات اور صدقات کے لیے بھی بتانا لازمی ہے یا نہیں ہے لازمی اس کے لیے؟ بالکل بھی بتانا ضروری نہیں ہے. آپ ان کو جو ہے گفٹ کے نام سے، تحفے کے نام سے، اور اپنے اخراجات کے حوالے یوں کہہ دیں کہ اپنے اخراجات میں استعمال کر لیں. ہر طریقے سے، جس طریقے سے جو ہے آپ کو اچھا لگے کہہ کر دے. بتانا نہیں ہے، مطلب بتا نہیں سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہوتا اس پہ. زکوٰۃ تو آپ کی ہے. ہم نے سنا ہے اس طرح سے آپ کو یہیں پہ بٹھایا کہ آپ جو ہے وہ ہماری ساری چیزیں کنفیوژنز ہیں، جو مسکنسیپشنز ہیں، وہ کلیئر ہو جائے. ہم نے یہ سنا ہے کہ لائک صدقے کے پیسے جو ہے نا، آپ کسی اگر غریب کو تو اس کو بتاؤ کہ صدقے کے پیسے لوگے یا نہیں لوگے. وہ صدقہ واجبہ مطلب وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے. اچھا، زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا یعنی حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے مستحق کو پہنچے. تو یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اگر آپ واقعی مستحق ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، اور آپ مستحق تو آپ تھوڑا سا چھان بین کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہو جو پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کنٹینیو کریں یا میں سوالات لے لوں؟ آپ کی طرف سے ہے کچھ ٹاپک؟ ہاں، یقیناً میرے پاس کچھ اس کی وضاحت تھی زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے گئے، تو ان میں سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے. زکوٰۃ کے مصارف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بہتر جو جگہ ہیں، بہتر استحقاق جو ہے کن کا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مصرف تلاش کرنا اور صحیح مستحق کو تلاش کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور اس دوران جتنا بھی وقت صرف ہوگا وہ یقیناً اجر و ثواب کا وہ شخص مستحق ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرض کی ادائیگی میں محنت اور مشقت اٹھا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. ایک بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ بہترین مصارف میں سے ایک بہترین مصرف یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے خاندان کے اندر، جی آپ کے عزیز و اقارب کے اندر جی اور آپ کے رشتہ داروں کے اندر جی کوئی مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ٹھیک اگر آپ کے قریب رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان کے لوگوں میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے، ایک فرض کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے قریب قریب نہیں دیکھتے اور اداروں میں دے ہاں، دیتے ہیں، اداروں میں یا دیتے ہیں دور لیکن وہ اپنی قریب قریب نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جی، سب سے پہلا پوائنٹ یہی دیا گیا ہے اور زور دیا گیا اس بات کو کہ آپ تب دو قریب قریب رشتہ داروں میں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو خون کے رشتے بنائے ہیں تو ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اس پر بڑا زور دیا ہے۔ تو اللہ تبارک، جو ایک آدمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھائی، سگا بھائی ہے، اور وہ انتہائی غربت کی حالت میں ہے، اب میں اپنی زکوٰۃ جو ہے دوسرے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوں، بھائی آپ کی زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق تو آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے مستحق میں یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتے ہیں اصول، دوسرے ہوتے ہیں فروع۔ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے باپ، دادا، پردادا، سکردادا، جو اوپر تک جو باپ یعنی چلے گئے، یہ اصول ہے، تو اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بیٹا، یہ فروع کہلاتے ہیں، بیٹا، پوتا، پٹ پوتا، سکر پوتا، یہ جتنے آگے ہیں، پوتی ہیں اس میں، پوتے پوتیاں سب آ گئی، اسی طرح اس میں یعنی دادا دادی سبھی آ گئے، تو ان کو یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ البتہ آپ کی بہن، آپ کا سگا بھائی، اگر وہ اس غربت کی اس سطح تک پہنچا ہوا ہے کہ جو مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اماؤنٹ ہے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دور قریب کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو بھی جو ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ ہاں، اسی طرح پڑوس، آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کا بھی استحقاق ہے کہ وہ آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عام طور پر لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عزیز و قارب کو ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر ناجائز فضول چیزوں کے اندر پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے اس بات کا خیال، یعنی بھاری بھرکم جہیز اور اس میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ اور بڑی بڑی بھاری دعوتوں کے اندر وہ پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ایسی صورت میں جو ہے اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی روح کے منافی ہے اور زکوٰۃ کی روح کے خلاف ہے۔ یعنی فریضہ، یعنی جو اسلام جو ہے جو فریضہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک حقیقی معنی میں جو غریب ہے اس تک آپ پہنچیں اور اس کی ہیلپ کریں۔ اب یہ عیاشیوں میں اور فضول چیزوں کے اندر جب پیسہ اڑایا جاتا ہے تو اس میں دینے سے اجتناب کریں ایسے رشتہ داروں۔ جی، دوسری چیز، دوسرا مصرف، بہترین مصارف میں سے دوسرا مصرف جو ہے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس جہاں پر بچے جو ہے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بھی ڈبل اجر ہے، وہاں پر، کیونکہ وہاں پر دین کی اشاعت ہو رہی ہے، دین پھیل رہا ہے، دین اسلام کی جو ہے خوب اس کو جو ہے اشاعت ہو رہی ہے، پھیل رہا ہے، تو ایک تو جو ہے دین کے پھیلانے کا ثواب ہے اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یہاں پر بھی ڈبل ثواب۔ تو بہترین مصارف میں سے دو مصرف آپ کے سامنے آ گئے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مدرسے کے لوگ جو ہے وہ اپنے اعلیٰ قسم کے فرنیچر پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جناب وہ بڑے تعیشات کے اندر وقت گزار رہے ہیں، تو اس سے جو ہے جی ہاں، تو اس سے آپ بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ کسی مستحق کو دیا جائے گا جہاں وہ اس کی ملکیت میں آ جائے۔ اب مثال کے تو بہت سے لوگ جو ہے بلڈنگیں بنا رہے ہوتے ہیں اور ادارے قائم کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اسی طریقے سے رفاہی کاموں کے اندر ایسے لگا دی جاتی ہے رقم، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے اس کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اجرت کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک نوکر کام کرتا ہے، میرے دکان کے اندر ایک نوکر کام کرتا ہے، تو اس کی جو ماہانہ اجرت بنتی ہے، ماہانہ اس کی پے بنتی ہے، اس کے اندر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے
وہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے تو اس کی اجرت میں اس کو اس کی پے میں جو اس کی دے دی جائے اس سے زکوٰۃ دے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی بلڈنگ کے اندر ادارے والے آ گئے کہ بھئی ہم نے یہ بلڈنگ بنانی ہے، یہ بلڈنگ کے لیے فرنیچر خریدنا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دو، تو اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے یعنی زکوٰۃ نہیں لگے گی، یہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اچھا جی بالکل سختی سے منع ہے اس چیز کے لیے. بالکل بالکل. اس کے اندر تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے، صحیح. کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. ہم ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں جی پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا ہمارا جو لاسٹ سوال وہ تھا، اس کے بعد کے جو لوگوں نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کین یو پلیز کنفرم. اوکے فرید انصاری ہمارے ساتھ ہیں. ہی سیز دیٹ السلام علیکم اور کین یو پلیز کنفرم اف ون ہیز لینڈ اٹ ول بی اکاؤنٹیبل انڈر زکوٰۃ. کسی کے پاس زمین ہے جی جی زکوٰۃ اس پہ بھی فرض ہوگی؟ جی. اگر زمین ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک پلاٹ خریدا، 200 گز کا فار ایگزامپل پلاٹ خریدا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جب یہ پلاٹ خریدا تو کس نیت سے خریدا. اگر اس نے جو ہے رہائشی مقاصد کے لیے خریدا کہ میں اس کے اوپر جو ہے اپنا گھر بناؤں گا، اس میں رہوں گا، چاہے وہ اضافی گھر ہی کیوں نہ ہو، ایک گھر تو اس میں ایک گھر جو ہے وہ جس میں وہ رہ رہا ہے اور ایک گھر یہ اس پہ مزید بنائے گا، تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. اچھا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ. لیکن اگر آپ نے خریدتے وقت جو ہے یہ نیت کی تھی کہ میں اس کو اگر اچھا پیسہ ملا تو اس کو بیچ دوں، ٹریڈ کا حساب کیا آپ نے، تجارت کی نیت سے، تجارت کی نیت سے، جب تجارت کی نیت سے اگر آپ نے پلاٹ خریدا تو کل اماؤنٹ پر زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر وہ 20 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 20 لاکھ پر زکوٰۃ آئے گی، 20 لاکھ کا 2.5 نکالنا. زبردست. بہت سارے لوگ پلاٹ خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں رہنے کی نیت سے نہیں، تجارت کی نیت سے خریدیں کہ اس کا 1 سال کے بعد پیسے بڑھ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، جی تو پھر جو ہے وہ اس پہ فرض ہے جی بیچنے کے، کیونکہ تجارت کی اس پہ آتا ہے. ہاں تجارت کی نیت سے، اس میں بزنس کی نیت ہے. بزنس کی نیت ہے. اگر ایک آدمی جو ہے اس نے گھر خریدا ہے لیکن اس سے کرائے پہ چڑھا دیا ہے، تو کرائے کی آمدن پر جو ہے جو اگر اس کی جو آمدن ہے اور اس میں سے جو ہے کچھ خرچ ہو گیا کچھ بچ گیا تو بچت پر زکوٰۃ. بچت کو پھر آپ کیلکولیٹ کریں گے پلس کریں گے اس کو اپنی اماؤنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے بہت زبردست. جی اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے جو اکثر آج کل کے نوجوان جو ہے وہ نوکری کرنے والے یا نوکری پیشہ افراد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بینک سے گاڑی خرید لی، بینک سے جو ہے وہ کچھ پیسے رقم بینک کو دے دی، باقی منتھلی بیسس پہ اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہے. جیسے میں نے بھی ابھی گاڑی خرید لی تھی تو اس کی ابھی 2 سال تک اور مجھے اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے. 3 سال 4 سال میں نے پیمنٹ کر دی، ابھی 2 سال 3 سال اور مجھے دینی ہے. جی جی. اب آدھی ملکیت وہ میری ہے، جتنی میں نے پیمنٹ کر دی ہے وہ اتنی میرے حساب میں آ گئی ہے، سائڈ آ گئی گاڑی، اور جتنا میں نے ابھی پیمنٹ کرنی ہے وہ تو ابھی بینک کے میرے اوپر قرضہ ہے بینک کا. جی جی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ کس طریقے سے زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ ہوگا جو قسطوں میں جو ہے جو قسطوں میں گاڑی لی جاتی ہے اس کی جو قسطیں ادا کی جاتی ہیں، یعنی جب کنفرم ہو گیا تو یہ کنفرم ہونے کے بعد تو یہ گاڑی جو ہے اس کی ملکیت ہو جائے گی. ہم اس کو مثلاً کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے جس میں سے میں نے 6 لاکھ کی قسطیں پے کر چکا ہوں جی جی اور 4 لاکھ کا ابھی بھی قرضہ ہے جی، تو اس پہ کس طریقے سے میں 6 لاکھ کا دوں گا؟ میں یہ جو ابھی تو اس کی گاڑی جو ہے اس کے یعنی کنفرم نہیں ہوئی، میرا خیال ہے ابھی کنفرم میرے فل نام پہ نہیں ہوئی، تو اب جو اماؤنٹ اس کی ان کے پاس موجود ہے گاڑی مالکان کے پاس، تو یہ اس کی امانت رکھی ہوئی ہے، اس کی کل اماؤنٹ پر زکوٰۃ. اچھا جی. اور جب یہ کنفرم ہو جائے گی تو اگر یہ وہ کنفرم کر کے دے دیتے ہیں تو بقیہ جو قسطیں رہ جائیں گے، اگر وہ قسطیں ادا کرنے سے پہلے ہی یعنی قسطیں کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی اس کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اس کا ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو بقیہ قسطیں پھر قرض کے ضمن میں آئیں گی اور اس کو پھر جو ہے وہ مائنس کر سکتے ہیں. اچھا وہ جو قرض ہے آپ کا وہ مائنس کر کے جتنے آپ کے نام پہ آتا ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ دیٹ the point is clear. سیف آگے ہم سوالات لے لیتے ہیں کہ اچھا فرید انصاری کا سوال ہے. اچھا میں نے یہ سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں. فرید کا ایک اور سوال ہے، in case of the gold jewelry should we pay on the whole jewelry set or the amount of the gold? Almost all gold sets contains other materials such as
स्टोन्स, हाँ अच्छा ये सवाल देखें, जब हम जेवरात लेते हैं ना, जी जी उसमें सिर्फ सोना नहीं होता, जी उसमें मोती भी होते हैं, उसमें आपके जो दूसरा मटेरियल होता है स्टील के या कोई भी जो जी है जी वो एल्यूमिनियम जी जी वगैरह जो उसमें मिक्स होते हैं, जी ये भी डला हुआ होता है। जी तो उसको आप किस तरीके से तोलेंगे? वो आप उसमें से वो चीजें निकाल के फिर तोलेंगे सोने को, ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये अब उसमें से लेट सपोज अगर 3 तोले का बनता है या 4 तोले का बनता है या 7 तोले का बनता है, 8 तोले का बनता है, अब हमें नहीं पता कि इसमें से कितना मोती डला हुआ है और कितना गोल्ड है, तो जी। फिर क्या हिसाब किताब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? अगर वो जो है अगर पूरा इसमें दो नीयत नियतें सेट है, होंगी, हाँ दो जी नियतें हो सकती हैं। एक नियत तो ये कि वो बतौर बिजनेस यानी बतौर तिजारत आपने जो है रखे हुए हैं, बेचने की नीयत से आपने खरीदे हैं, तो यकीनन उसे कुल पे ज़कात है, यानी जो अमाउंट, हाँ तो पूरा बनता है वो उसका वजन। जो स्टोन होंगे वो माल तिजारत होने की वजह से अच्छा, और ये सोना चांदी होने की सोना वजह चांदी से, की वजह से। तो इस पर जो है कुल पर ज़कात आएगी, जो कुल अमाउंट जो बनेगी। ठीक है और जो अगर ज़ाती इस्तेमाल में है जी, तो ज़ाती इस्तेमाल के अंदर ये है कि जो सोना होगा उसकी रकम जो है काउंट होगी, और जो स्टोन है तो उसकी उसको जो है उसको काउंट ना करें। इसको हम यही कर सकते हैं कि अंदाजे के तौर पे किसी सोनारे के पास जाके, ज्वेलर के पास जाके हम बोलेंगे यार इसमें बताओ कि कितना सोना बनता है हाँ और कितना उससे, स्टोन अगर हटा के कितना वजन बनता है, क्योंकि मुझे ज़कात देनी है। हाँ बेहतर इसमें तरीका भी एक प्रॉब्लम जी आती है। जी इसके लिए जो है यकीनन आप उससे जो है किसी भी ज्वेलरी वाले से जी ये मालूम कर लें कि इसका जो है स्टोन का वजन कितना है, इसको माइनस कर दें, और ये जो चीज़ें हैं इसको अगर इसमें मुश्किल मरहला पेश आता है, जी क्योंकि उसमें नगीने जो वगैरह लगे होते हैं, स्टोन वगैरह जो लगे होते हैं, बस वक़्त छोटे छोटे लगे होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर जो है ज्वेलर जो है, अगर वो इसको जो है स्टोन का वजन अलग करके खालिस सोने की मिकदार बताकर उसके मुतय्यन कर दें, तो ये उनके लिए आसानी की सूरत आसान हो है। जाएगा। जी जी ठीक है ठीक है। 2-3 सवाल हैं, फिर हम, क्योंकि 1 घंटा हो गया हमें सेशन को जी जी और 12:15 हो रहे हैं, तो गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं एक आध रैंडम सवाल ले लेता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो, फिर हम इसको जो है वो एंड की तरफ जाते हैं। सवाल जो है वो, सिस्टम होना नहीं चाहिए सर, टैक्स निज़ाम खत्म करके सरकार सिस्टम होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। निसाब डिटरमाइन निसाब, व्हाट इज निसाब? अच्छा, निसाब के बारे में हम मेरे ख्याल से हम बात कर चुके हैं। हाँ निसाब वही था निसाब के बारे में हम बात कर जी चुके हैं, तो अबू बकर मैं ये चाहूंगा कि आप सेशन दोबारा देखिएगा, उसको फिर आप यू विल फाइंड द आंसर फॉर देयर। राइट, क्वेश्चन है मोहम्मद मौसिफ पठान, लायबल टू पे ज़कात इफ आई एम हैविंग सिंगल काउ। किसी के पास काउ है, भैंस बकरी, जी, उसकी ज़कात का एक निसाब है, वो हम नेक्स्ट सेशन में अगर, में हाँ हम जी कर जी, देंगे जी। क्योंकि मिसाल के तौर पर ये तो हमने अलग कर लिया कि सोना है, चांदी है और करेंसी है, और चौथी चीज़ जो है माली तिजारत जी है, जी जी और उसमें वो जानवर मिसाल के तौर बकरी है और काऊ है, भैंसे हैं, और इसी तरीके से आप ले लीजिए घोड़े हैं और ऊँट ऊँट हैं, है जी। तो इन पे भी एक ज़कात का एक निसाब है मुस्तकिल, अच्छा, वो अलग सेशन में इंशाल्लाह वो अलग सेशन में कर जानवरों लेंगे की ज़कात के मुतालिक। बिल्कुल, क्योंकि वो बकरी का जो वो जब ईद आएगी, जानवरों की ईद आएगी, तो उसमें हम जरूर जो है वो सेशन रखेंगे एक और। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई हमने पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। मेरे मेरे जो पॉइंट सवालात थे, कैंसिलेशन टुडे सेक्शन आ गया, क्या ज़कात फॉर्म देना फर्ज है? क्या ज़कात सिर्फ कैश फॉर्म में देना फर्ज है? बहुत सीधा सीधा सवाल है। क्या हम उसको सिर्फ पैसों के हिसाब से दे सकते हैं, या कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिसपे फॉर एग्जांपल अगर मुझ पे 20,000 पे ज़कात फर्ज है, जी बनती है मेरे ऊपर, जी जी बट मैं उसको अगले बंदे को जो 20,000 की कोई चीज दे रहा हूँ, जी कोई भी हो सकती है, वो सोना दे दिया, जी कोई मोबाइल शोबाइल दे दिया, जी कोई प्रॉपर्टी दे दी, कोई गिफ्ट दे दिया, जी, ये थोड़ा सा हमें हर वो चीज़ जो आप जो है ज़कात में किसी मुस्तहिक को देना चाहते हैं, तो उसकी बाजार वैल्यू, मार्केट वैल्यू का एतबार होगा, उस मार्केट वैल्यू को सामने रखते हुए उसकी अमाउंट आप मुतय्यन कर दें, तो उसमें आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसमें इस बात का ख्याल रखना कि मुस्तहिकीन में बस औक़ात ऐसा होता है कि एक मुस्तहिक है, एक गरीब आदमी है, आप अगर उसको कपड़ा देंगे
تو کپڑا صرف اس کی ایک ضرورت ہے، لیکن اگر آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے دودھ لینا ہو تو اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ایسی چیز کی ضرورت ہو جو انتہائی امپورٹنٹ ہے تو اس کو وہ خرید. تو علماء کرام مفتیان کرام اس پر زور دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جو ہے کرنسی کی شکل میں دے دیں گے تو وہ اپنی بہت ساری ضروریات کو پورا کر سکے گا، اپنی مرضی سے وہ کر لے گا. لیکن بس خط ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فقیر اور محتاج جو ہے وہ آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں لیکن وہ جا کے جو ہے وہ مطلب اس کے اندر جو مثال کے طور پر اگر آپ اس کو جو ہے کرنسی دے دیں، پیسے دے دیں گے تو وہ ایسے میں اڑا دے گا. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے، ہاں اس چیز کا علم ہے کہ اس کی عادت ہے یہ، اور اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ یہ پیسے جو ہے فضولیات کے اندر، شراب نوشی کے اندر اور فلاں چیز کے اندر غلط بچوں تک یا بیوی تک نہیں پہنچے گا. تو اس صورت میں پھر آپ اس کو وہ ضرورت کی چیز خرید کر دے دیں جو ان کے لیے بہتر ہو. یہ وقت اور حالات کے مدنظر رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. جی جی آپ کو جو ہے بہت 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 زیادہ شکریہ. آخر میں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انتہائی غضبناک حالت میں جو ہے ان کو یہ وعید سنا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ مال جو ہے قیامت کے دن گلے میں سانپ بن کر، اژدہا بن کر آ جائے گا اور باچھے پکڑ لے گا اور کہے گا، باچھے کھینچے گا اور یہ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں. جس مال کو تو کہا کرتا تھا کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، تو وہ سانپ بن کر وہ کہے گا کہ ہاں میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں. تو یہ بڑی سخت وعید آئی ہیں، اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں جو احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. قارون کا واقعہ، جو فرعون کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، تو اس قارون کا خزانہ مشہور ہے، تو اس کے پاس بڑے خزانے تھے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا اور اس مال پر بڑا بخیل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر قارون کا واقعہ اسی ضمن میں بیان کیا ہے کہ وہ مال کی ایسی شدید محبت کہ اللہ تعالیٰ کا فرض بھی انسان بھول جائے اور غریبوں کو ہی بھول جائے. تو یہ بڑا سنگین عمل ہے اور اس سے مال کے اندر سخت قسم کی بے برکتی آتی ہے. اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ مال جو ہے وہ اس کے لیے آگ بن کر سامنے آتا ہے اور وہ مال جو ہے اس کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے پر میرے اوپر لازم ہے 2,500 روپے. اب یہ 2,500 جو ہیں یہ 2,500 روپے نہیں رہے، یہ اس کے لیے بارود بن گئے. بقیہ 57,500 کے لیے یہ اس کے لیے بارود بن گئی ہوئی، اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے اس کو تباہ جی کسی بھی ہوگی یا بالکل اور چیزیں ہوں گی، جی مسئلے مسائل ہوں گے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے مستحق اچھا یہ جو سوال میں ابھی پوچھنے والا ہوں یہ آپ لوگوں سے سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور سنیے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہے. وہ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میرے پاس مال آیا 2 سال پہلے، میں نے پہلے سال بھی جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور دوسرے سال بھی ادا نہیں کی. اب کیا مجھ پہ 2 سال کا زکوٰۃ مجھ پہ جو ہے وہ قرض بنتی ہے یا مجھے نہیں ابھی اس سال سے صرف نکالنا؟ یقیناً ایک آدمی نے جو ہے کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال، 4 سال، 5 سال، تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو ہے قابل زکوٰۃ مال کب آیا، قابل زکوٰۃ مال کب آیا، اور جب آیا اس وقت اس نے جو ہے اس وقت سے کاؤنٹ کریں گے کہ سال کے آخر تک اس کے پاس کتنا مال رہا، تو اس کے حساب سے جو ہے 2.5 اس نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلے سال جو ہے اچھا جو بھی اب وہ اگر یہ معلوم کر سکتا ہو کہ سال کے آخر میں یعنی 5 سال کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے، تو جو پہلا سال تھا اس سال کے آخر میں جب سال کمپلیٹ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ یعنی
زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ کا نصاب کیا تھا, جی ٹھیک ہے, جی اس چیز کو دیکھ لیں یا اس اور پراپرٹی کا ویلیو کیا تھا, اس ویلیو وقت کیا کا, تھی ہاں وہ value معلوم کیا کر کے اس کے تھا, حساب سے اس کے زکوٰۃ اس ادا حساب سے کریں. پھر جی ہوگی, اس کے حساب 10 سے, سال سے پہلے والی جی صورت. جی جیسے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں, سونا کسی نے ہوگا ہاں تو اس وقت 30,000 5,000 8,000 10 12,000 کا بھی تھا, جی جی اور اب تو 1 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے 1 لاکھ سے اوپر فی تولہ. ہاں جی تو جی اس حساب سے اگر ہم پھر جی کیلکولیٹ جی کریں, ہر سال کی جو سونے کا جو ریٹ تھا جی وہ چاندی کا جو ریٹ جی تھا, جی یا سونا تھا تو سونے کے ریٹ میں, اور چاندی تھی تو چاندی یعنی سونے کے علاوہ جو اماؤنٹ جو جی چیزیں تھی جی اس میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہے تو جی اس کے اماؤنٹ کا اعتبار ہوگا, اس کو صحیح دیکھا جائے. جی صحیح صحیح. میری طرف سے جو سوالات تھے میں نے کر دیے. اگر آپ کے پاس ابھی کوئی چیز ہے جو رہ گئی ہو ہاں, تو ہم اس کو بس clear کرنے کی کوشش یہی کریں. اس جو آپ نے سوال کیا جی اس سے جو ہے جو اگلے نقطے پر میں آ رہا تھا وہ یہی تھا, اچھا اچھا لہٰذا وہ مکمل ہو گیا ہے. جی اگلے مرحلے میں جو ہے زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اچھا لیکن اس زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا یہ صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے ہے. باقی چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو زمین نہیں رکھتے, تو بالکل لہٰذا جو مثال کے تو پیداوار جو ہے گندم اگا دی یا جی جی کپاس جی اگا جی دی ہاں ہاں یا گنا اگا دیا جی یا مختلف قسم کی جو اجناس اگاتے ہیں, جی تو ان کے متعلق ایک زکوٰۃ ادا کی, یعنی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کو عشر کہا جاتا ہے. عشر عشر کہا جاتا ہے. رائٹ عشر کا مطلب ہوتا ہے 20واں حصہ, اوکے 20واں حصہ. جی تو جب عشر جو ہے نکالا جاتا ہے اس مال کا, تو یہ اس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. جی تو ایک تو ہو گئی مال کی زکوٰۃ, جی دوسری ہوگی زمین کی زکوٰۃ, جی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ. تو اس کو خواہ وہ ذاتی ہو یا ٹھیکے پر لی گئی ہو, البتہ ٹھیکے پر لی ہوئی جو زمین ہوتی ہے اس کا عشر جو ہے ٹھیکے دار پر ہے اور زمین کے مالک پہ نہیں ہے, اور اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف, اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں ان کو دی جائے گی. اچھا. وہ جی پھر زمین پہ جو مال ہم اگاتے ہیں, مطلب جو بھی ہماری سبزی ہو, آٹا ہو, چاول ہو, وہ ہم جی جو اگاتے ہیں, جی جی ہم صرف اس کی لیں گے, زمین کی جو اپنی ویلیو ہے وہ دونوں پہ ہوگا؟ زمین کی ویلیو کا اعتبار نہیں, جو پیداوار ہوگی نا, پیداوار ہوگی, پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے, 20واں حصہ جی وہ اس کا جو ہے پہ زکوٰۃ وہ سمجھو زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. اچھا جی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. 20واں حصہ زکوٰۃ. اچھا اچھا. اس میں وہ حساب نہیں ہے 2.5 کا اس طریقے نہیں, سے اس میں نہیں ہوتا بنتا. اس میں نہیں بنتا. ٹھیک ہے, وہ سیدھا 20واں جو اس کا حصہ جی ہے عشر. وہ بنتا ہے. جی بہت بہت زبردست. ٹھیک ہے, اور کوئی دوسری point بات یہ ہے جی کہ عشر نصف عشر 20واں حصہ, معاف کیجیے جی جی ایک بات بتانی جی تھی کہ عشر جو ہے 10ویں حصے کو کہتے ہیں. اچھا اگر اس میں عشر جو ہے 10ویں حصے کو کہتے ہیں, اس میں یہ تھوڑا سا آپ جنہوں نے مس کر دیا پوائنٹ, تو یہ دوبارہ ہاں سنیے گا. میں سامعین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 10واں حصہ جو ہے, اگر وہ زمین جو ہے مطلب بارش کے پانی سے سیراب کی جا رہی ہے جس میں خرچہ نہیں آتا عام طور پر, تو اس میں 10واں حصہ عشر ادا کرنا ہوگا. 10واں حصہ 10واں حصہ. اور اگر وہ اپنی نہری پانی سے جو ہے سیراب کی جاتی ہے جی اور ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر اس پہ سیراب کیا جاتا ہے, تو اس پہ اخراجات آتے ہیں. تو اخراجات کی وجہ سے اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنے گی وہ 20واں حصہ بنے گی. اچھا جی اچھا اچھا. جی مطلب اس کا الفاظ کا مطلب 10واں حصہ تھا, ہاں لیکن ایکسپینس نکال کے پھر جا کے وہ 20واں حصہ جی بنتی ہے. 20واں حصہ. چلے جی, بہت بہت 20واں حصے کا مطلب یہ کہ وہ اماؤنٹ کم ہو گئی, اماؤنٹ کم ہو گئی. اماؤنٹ کم ہو گئی. تو اس میں اس کی اصلاح فرما لیجیے گا, اس کی درستگی فرما لیجیے گا. جو میں نے کہا کہ عشر 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے, جو عام پیداوار ہوتی ہے بارش کی وجہ سے, کیونکہ بارش تو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں اور اس سے جو ہے اس میں اخراجات نہیں ہوتے, تو لہٰذا اس صورت میں جو عشر ادا کیا جائے گا اس کی پیداوار کا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا نہر کے ذریعے سے جو سیراب کی جاتی ہے زمینیں, تو اس میں جو ہے 20واں حصہ اس کا عشر نکالا جائے گا. اسی طرح وہ جو میں نے عرض کیا کہ جانوروں کی زکوٰۃ کا, وہ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کسی اور سیشن میں. ایک جو وہ کسی نے سوال کیا کہ کسی کے پاس پرسنل گاڑی ہو, وہی پراپرٹی کا ہی والا چکر ہوگا کہ آپ کی استعمال کی چیز ہو. استعمال کی چیز ہے, اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں, چاہے استعمال کی 2 گاڑیاں ہیں 3 گاڑیاں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 گھر ہیں, 1 گھر ہے, یا یہ کہ کرائے پر دیے ہوئے گھر ہیں, تو کرائے کی جو جس طریقے سے جو ہے آمدن پر زکوٰۃ ہم نے بتائی تھی پچھلے, تو اسی طریقے سے جو کرایہ جو ہوگا کرائے کی بچت پر زکوٰۃ ہے. اگر کرایہ جو ہے اگر سارا استعمال ہو جاتا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں, اس میں سے بچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ دوبارہ سے مجھے کلیئر کر دیجیے گا, جو کسی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے جو کہ سال میں 1-2 دفعہ استعمال بھی ہوتا ہے, جی جی
اس پہ آپ نے فرمایا کہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً فرض ہے، یقیناً فرض چاہے ہے، مرد کی کیونکہ ملکیت میں اس ہو. وجہ سے میں نے دوبارہ اس وجہ سے بولا کہ بہت سارے جو ہے وہ نقطہ لوگوں نظر کے رکھتے پاس ہیں. ہاں یہ چیز ایسی ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں چلتا ہے کہ یار اس پہ ہے یا نہیں ہے، نہیں، اس کیونکہ پر بہت سارے لوگ مجھ سے پہلے سوال کر رہے تھے کہ یار اس پہ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا، میں مفتی صاحب کو ہم ان سے ڈسکشن کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے. تو اس پہ زکوٰۃ ہے یقین، جو ملکیت میں ہے جی چاہے وہ کچھ بھی ہے، جی سونا ہے، چاندی ہے، جی کرنسی ہے، تو بہرحال اس کی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہی کیونکہ میں نے سوال پوچھنے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا جی کہ دیکھیں ہمارے استعمال میں تو گھر بھی ہے وہ بھی ہماری ملکیت ہے، جی جی ہمارے استعمال میں گاڑی بھی ہے وہ جی بھی ہماری ملکیت ہی ہے، ہوں، تو سونا بھی تو استعمال میں ہے لیکن ہے تو ہماری ملکیت، ہوں. تو پھر اس پہ کیوں فرض ہے؟ اصل میں جو چیزیں شریعت نے مائنس کر دی تو وہ تو مائنس ہو گئی. اب یہ جو استعمال کی جو زیورات ہیں جی تو وہ اس حدیث کی وجہ سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، بولا ہاں، تو اس میں پھر ہماری رائے کا دخل نہیں ہوگا. بالکل ہاں صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا تو نہیں، تو میں تو جہنم کے کنگن پہنے ہوں. تو اس وجہ سے عام جو استعمال کی جو ہے استعمال جو ہیں چاہے وہ کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بہرحال استعمال کرتے اس کی ملکیت میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ فرام آور سائڈ. اور 1 گھنٹہ 16 منٹ سر ہم نے بات کی ہے مفتی صاحب، اور ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا. جی، اور ابھی بہت یہ سارے ٹاپک ہی ایسا ہے. ٹاپک ایسا ہے بالکل، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مجھے پتا ہے مفتی صاحب کے پاس اور بھی چیزیں بتانے کی تھیں، جی بٹ کیونکہ وہ رات کے 12:30 ہو رہے ہیں اور رمضان کا ٹائم، رمضان چل رہا ہے اور پتہ ہے آپ جبکہ کو ہم نے 40 منٹ کا ڈیسائیڈ کیا تھا ڈیسائیڈ تقریباً. کیا تھا بالکل ہاں، بٹ پتہ ہے آپ کو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ چیزیں جب جی بیٹھا تو پھر نکل جاتی ہے. That's it from our side guys and thank you so much for our joining اور joining our session. اور جن لوگوں کے سوالات جو ہے وہ مس ہو گئے ہیں تو اب آپ کا نصیب ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ مفتی صاحب کو بلائیں گے. یہ میں ایک سوالات جو ہے وہ پوائنٹ نوٹ کر دوں گا اور انشاءاللہ ہم پھر کسی اور دن جب مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو ہم ان سے یہ سوالات کریں گے. تو تھینک یو سو مچ اگین. ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں ان کے جو ہے چیزیں سوالات جو اہم یعنی ان کے اہم ٹاپک پر ہیں تو آپ ان کو جو ہے لے سکتے ہیں کسی نیکسٹ سیشن میں جو ہے اس کا سولوشن مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبداللہ صاحب. انشاءاللہ اگر آڈینس میں سے کسی دن آپ سے رابطہ کرنا چاہے زکوٰۃ کے حوالے سے بالکل کر سکتے ہیں. میرا سیل فون نمبر آپ میں شیئر کر دوں گا بالکل. ہاں تو وہ لے سکتے ہیں. اس میں یہ حضرات جو ہیں ظہر کی نماز کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق اور عصر کی نماز کے بعد اور پھر تراویح کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو ان 3 ٹائمنگ میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے. And that's it from today for today. Thank you so much again. اور انشاءاللہ ہم ایک اور کل سیشن کے ساتھ آئیں گے جو کہ پبلک اسپیکنگ کا سیشن ہے. جارڈن سے ہمارے مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے پبلک اسپیکنگ کے سیشن میں. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت بہت انشاءاللہ. تو اگر کوئی بھی کسی بھی پہلو سے جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کنفیوژن ہو کسی مسئلے میں تو آپ وہ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ انشاءاللہ بہتر انداز میں اس کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ مجلس خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے متعلق زکوٰۃ کے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو اس کے اندر کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہم سب کو اپنی ہماری سب کی تمام تر کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو دینی مجلس ہوئی اور اس میں زکوٰۃ کے احکام بیان فرمائے گئے اللہ تعالیٰ اس کے دور رس نتائج اللہ اس کو پھیلا دیجئے اور اس فریضے کی ادا کرنے والے اے اللہ ان کی ادائیگی کو قبول فرما لیجئے. جو لوگ بھی اس ویڈیو کو سنیں اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنے اس فریضے کی طرف متوجہ فرما کر جو انسانیت کے اندر جو غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں ان تک اپنے اس فریضے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ جو کاوش اور جو ٹوٹی پھوٹی محنت آپ کے آگے پیش کی گئی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لیجیے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس سیشن کا. إن شاء الله. تھینک یو سو مچ.